92 نیوز الیکشن ہیڈ کوارٹر میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں فیصل عباسی, میرے ساتھ موجود ہیں گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف صاحب. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ارشاد صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں سینئر اینکر پرسن 92 نیوز شازیہ ذیشان صاحبہ. شازیہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یاسین آزاد صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور ماہ ناز قانون دان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسین صاحب آپ کا شکریہ. سینئر جرنلسٹ سینئر اینالسٹ پی جے میر صاحب آپ کا شکریہ. سینئر اینکر 92 نیوز شاہد رند صاحب آپ کا شکریہ. دفاعی اینالسٹ اور پولیٹیکل کمنٹیٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, بریگیڈیئر صاحب آپ کا شکریہ. اور سینئر اینکر سینئر جرنلسٹ سینئر اینالسٹ رانا عظیم رانا صاحب آپ کا شکریہ. تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیولپمنٹس اس طرح ہیں کہ اب 4:13 ہو چکے ہیں اور تقریباً 47 منٹ باقی ہیں. الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو پولنگ کا وقت ہے وہ شام 5 بجے تک ہے. اب تک جو کچھ ہوا اور جو پولنگ ہو رہی ہے, جو مختلف علاقے ہیں ان سے یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں بہت پرامن طریقے سے پولنگ ہو رہی ہے. کچھ جگہ پہ جو ہے جو باہمی جماعتوں کے کارکن ہیں ان کے درمیان تصادم کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں. اور اوورآل یہاں بھی ہمارے پینل میں بھی لوگ بیٹھے ہیں جو گراؤنڈ کو دیکھ کر آئے ہیں. بالخصوص ہم لاہور میں ہیں. ارشاد صاحب آپ موجود تھے, آپ ووٹ کاسٹ کرنے گئے ہیں. کیا صورتحال ہے اور ٹرن آؤٹ آپ نے جو دیکھا اس کے مطابق آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ کیا یہ تاریخ ساز ٹرن آؤٹ ہوگا آج کے دن؟ دیکھیں جی عباس صاحب, یہ میں 85 سے 77 میں نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا تھا اور 85 سے میں بطور جرنلسٹ ہر الیکشن دیکھ رہا ہوں, کور کر رہا ہوں, رپورٹ کر رہا ہوں. ایسا الیکشن میں نے نہیں دیکھا جس میں ہر راستہ بند کر دیا گیا ہو ووٹر کے لیے, کسی کینڈیڈیٹ کے لیے, کینڈیڈیٹ کے سپورٹر کے لیے, کہ سوائے ایک راستہ کھلا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کینڈیڈیٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور لوگوں کو جتنی خواری آج مختلف مقامات پر جو ہم خود دیکھ کے میں آ رہا ہوں اور جو باقی اطلاعات ہمیں ادھر ادھر سے مل رہی ہیں. میں ایک مثال تو ہوں, یہ انٹرنیٹ اور موبائل آپ نے بند کر دیا. کیوں؟ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ حکومت پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے جی. دہشت گردی کا ایک جواز بنایا جائے گا. 13 میں دہشت گردی نہیں تھی, 8 میں دہشت گردی نہیں تھی, 8 میں تو سب سے زیادہ تھی اور مولانا بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی. 13 میں بہت زیادہ تھی. ANP اور پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے کمپین کرنے کا. ایک بات میں ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. 24 جنوری کو میرے پاس یہ ریکارڈ میں موجود ہے میسج. میں میسج کرتا ہوں, میرا اور میری فیملی کا ووٹ وہاں ہے, پولنگ سٹیشن وہ ہے جس میں میں نے 18 میں ووٹ کاسٹ کیا ہے, جس میں میں نے 13 میں ووٹ کاسٹ کیا ہے. 2 دفعہ میں ایک پولنگ سٹیشن جو تھا اس میں کاسٹ کر چکا ہوں جس علاقے کا میرے. 24 تاریخ کو مجھے کسی نے کہا کہ اس علاقے کے ووٹ جو ہیں کہیں اور ڈال دیے گئے ہیں, آپ ذرا چیک کریں. میں نے چیک کیا تو مجھے وہی پولنگ سٹیشن بتایا گیا اسی علاقے کا. میں نے چیک کیا, میرے بیٹے نے چیک کیا, میری بیوی نے, میری بیٹی نے. جی. آج صبح میرا بیٹا آیا, اس نے کہا ہمارے پولنگ سٹیشن تبدیل ہو گئے, جلدی نکلیں ورنہ ضائع ہو جائے گا وہ. میری بیوی اور بیٹی کا, خواتین کا پولنگ سٹیشن ملتان روڈ سے مغرب کی طرف اور میرا ووٹ جاتی عمرہ کی طرف. جی. اور میرے بیٹے کا سب کا ڈیوائیڈ ہو گیا. 3 گھنٹے لگے میرے بیوی اور بیٹی کو وہاں ووٹ ڈالنے میں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات, اس کے بعد وہاں یہ حالت تھی کہ ایک پارٹی کا وہاں وہ جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی دونوں جگہ پہ. اور 2 اور پولنگ سٹیشن پہ میں نے یہی منظر دیکھا. چنانچہ لوگ جو تھے وہ کسی اور سے کروا رہے تھے. ایک نہیں ابھی ٹھہرے. اس کے باوجود اگر آج ٹرن آؤٹ شو کیا جاتا ہے 60% سے کم, تو اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. جو میں منظر دیکھ کے آیا ہوں, میں نے نا 85 سے لے کر 2018 تک اتنے زیادہ لوگ
ٹھیک. مرد اور خواتین پولنگ اسٹیشن میں کبھی نہیں تھے. صحیح. ارشاد صاحب ٹائم کم ہے, ڈیولپمنٹس خاصی ہو رہی ہیں, نیوز اسٹوڈیو بھی ہمیں جانا ہے. شازیہ صاحبہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میں بھی آج صبح گئی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. میں ناظرین سے بھی کہوں گی تقریباً پونا گھنٹہ رہ گیا ہے, 5 بجے سے پہلے نکلیں گھروں سے ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن میں نے جو ایکسپیرینس کیا, خواتین کی ایک اچھی تعداد, بڑی تعداد نکلی. جو بات ارشاد عارف صاحب کر رہے ہیں, سب کے کیمپس لگے ہوئے تھے. ایک پارٹی جس کو آپ نے بالکل ہی کھڈے لائن لگایا ہوا ہے, اس کا کوئی پولنگ ایجنٹ اندر نہیں تھا, باہر اس کا کوئی کیمپ نہیں لگا ہوا تھا. ریاست بالکل آج ناکام ہو گئی ہے. جو ایک شخص کا, ایک شہری کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے, اس کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں, وہ کانشیسلی شعوری طور پر شہریوں سے آج چھینی گئی ہیں. انٹرنیٹ سروس بند کی گئی ہے, موبائل سروس بند کی گئی ہے. اگر کسی نے آج سے پہلے چیک نہیں کیا تھا 8300 پر میسج کر کے کہ اس کا پولنگ بوتھ کہاں ہے, پولنگ سٹیشن کہاں ہے, اگر کسی نے آج پتہ کرنا ہے تو وہ کیسے پتہ کرے گا؟ سوائے پیپلز پارٹی کے مجھے کسی کا احتجاج نظر نہیں آیا. کیا مریم نواز نے ٹویٹ کی کہ غیر اعلانی آپ لوگوں نے انٹرنیٹ کی بندش کیوں کی ہوئی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب نے اس پر احتجاج کیا؟ کیا نواز شریف صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا؟ تو دھاندلی کی تو ابتدا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لوگ گھروں سے نکلے ہیں, اور بری بات یہ ہے, افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو جو فیسیلیٹیٹ ریاست کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. یاسین آزاد صاحب, ظاہر ہے رول آف لا ساری زندگی آپ کی فیلڈ یہی رہی ہے. ہمارے جو 2 پینلسٹ بات کر رہے ہیں, اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات آج کا دن متنازع ہو چکا ہے, یا شام تک یا اگلے روز تک یہ ساری باتیں ماضی کی طرح ختم ہو جائیں گی اور پھر نتائج ہی فوکس ہوں گے؟ دیکھیں سر, پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک پولنگ ایجنٹ کا تعلق ہے, کسی بھی پولنگ سٹیشن پہ الیکشن اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک ہر جماعت کا پولنگ ایجنٹ اندر موجود نہ ہو. بکسے کو کھولا جاتا ہے, ان کو دکھایا جاتا ہے, دیکھ لو, اس کے سامنے سیل کیا جاتا ہے, اور سیل کرنے کے بعد ووٹنگ کا سسٹم شروع ہوتا ہے. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پولنگ ایجنٹ نہیں اور الیکشن ہو رہا ہے. لیگلی اگر ایسا ہے تو وہ غلط ہے, لیکن میرے حساب سے ایسا ہو نہیں سکتا. نمبر 2, ایک بہت بڑا الیکشن ہے, کوئی چھوٹا موٹا الیکشن نہیں ہے. میرے خیال میں 12-13 کروڑ لوگ جو ہے نا ووٹر ہیں جو ووٹ ڈال رہے ہیں جی. اور اتنا بڑا انتظام جو صبح سے میں چونکہ ہوٹل پہ تھا, میں ٹی وی دیکھتا رہا, تو میں نے تو کسی جگہ سے چھوٹی موٹی شکایات کے علاوہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. سموتھلی ایون بلوچستان جیسی جگہ جہاں پہ 2 بڑے واقعات ہوئے, وہاں پہ بھی میں نے لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھا. اب اتنا بڑا سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی. جن کمزوریوں کا اظہار ہم کر رہے ہیں وہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس چیز کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور کنٹرول کون کرے گا؟ کہ انتظامیہ کے وہ لوگ جن کی ڈیوٹی لگائی گئی اس پولنگ بوتھ پہ یا پولنگ سٹیشن پہ, ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح عارف صاحب نے شکایت کی, میڈم نے کی, تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ووٹر کو ایک ایزی راستہ دیں تاکہ وہ جائے اور اپنی مرضی کا ووٹ ڈالے. اب رہ گیا کہ کس کا حق مارا جا رہا ہے کس کا نہیں. میرے نزدیک سب سے زیادہ امپارٹنٹ یہ ہے کہ شکر ہے رب کا کہ آج الیکشن پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, اور ان علاقوں میں بھی ہو رہا ہے جہاں ٹینشن اپنی جگہ پہ موجود ہے. یاسین صاحب, 4:21 ہو چکے ہیں اور تقریباً 39 منٹ باقی ہیں پولنگ کا وقت ختم ہونے میں. میر صاحب, ہمارے 2 کولیگز, الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ وقت نہیں بڑھایا جائے گا. بالکل, یہ اعلان گھنٹہ پہلے ہو چکا تھا. ہمارے 2 کولیگز نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. ایک بات جو یاسین صاحب نے کی کہ ہم ٹی وی سکرینز دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ شاید اس طرح کی باتیں رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں. اور سیکنڈلی جو رپورٹس آ بھی رہی ہیں, جو ایک روایتی طور پہ کارکن لڑ پڑے, تصادم ہو گیا. ابھی ہم جھنگ کی بھی ایک خبر دیکھ رہے تھے کہ بیلٹ باکس کوئی لے کے نکل گیا. یہ واقعات تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ رپورٹ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بدقسمتی سے یہ فارسیکل الیکشنز ہیں. جب آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ عوام باہر نکلے. جو شازیہ نے پہلے بات کی, 833 کا نمبر ہے, 8330 نمبر پہ جب آپ بات نہیں 8300 آپ اس کے اوپر مجھے بتائیں ایک عام آدمی کہاں جائے گا؟ ایک ہم کہتے ہیں بڑے لوگ نکلے, وہ ایک پولنگ سٹیشن پہ چلے گئے, نہیں جی آپ یہاں ووٹ نہیں دے سکتے, آپ کا تو وہ کوٹ لکھپت میں یا بغبان پور ہے. وہ کہاں سے کہاں یہ ایجڈ عورتیں جائیں گی؟
یہ کہاں سے ینگسٹرز جائیں گے؟ آپ ان کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں اپنے اظہار کا کہ میں اس کو لوں گا، اس کو دوں گا ووٹ، اس کو دوں گا؟ آپ ان کو تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں یہ الیکشنز ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی بڑی اچھی بات ہے. نہیں، اس سے بہتر کہ الیکشنز نہ ہی ہوں. الیکشنز کرنے ہیں تو صاف اور شفاف، اور ہر ایک کے لیے. ضروری نہیں ہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی، چھوڑیں پی ٹی آئی کو، ہم سب کی بات کر رہے ہیں. آپ موبائل فونز بند کر دیتے ہیں. 2 دن پہلے آپ کے منسٹرز کہتے ہیں کوئی یہ نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ لاسٹ منٹ سرپرائز دیتے ہیں. تو آپ نے تو فارسیکل بنا دیے نا جی. تو جب آپ فارسیکل بنائیں گے تو یہ جو آپ کے پاس 93 آبزرورز آئے ہوئے ہیں جی رانا صاحب، 93 ہیں. 93 آبزرورز جو آئے ہوئے ہیں، what do you think they will write in the reports؟ ابھی وہ گوہر اجاز صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے بات کی ہے، گفتگو کی ہے، وہ تو سب اچھا کی رپورٹ کیا انہوں نے. ایک دوسری چیز جو ہے 90,582 آپ کے پولنگ سٹیشنز ہیں جی ہیں جی. 128 ملین پیپل ایلیجبل ٹو ووٹ. آر دے انف ود دا ٹائم فریم؟ اور ہونے چاہیے، اور بھی ہونے چاہیے بالکل جی. اور آپ کے پاس کا ٹائم ہے، آپ ٹائم کیوں نہیں ایکسٹینڈ کر سکتے؟ اور بھائی ہم پاکستان کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں جی، ہم ہر پارٹی کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ نے کیوں نہیں کیے؟ میں نے ڈے 1 اپنے شوز میں باقیوں میں میں نے کہا ہے کہ دا چیف الیکشن کمشنر انفارچونیٹلی should have resigned بیکاز جس پہ تہمت آ جاتی ہے، جس پہ الزام آ جاتا ہے، ہم بڑے وہ برٹش پارلیمنٹیرینز کے دیتے ہیں. تو یہ why didn't he resign؟ صحیح ہے. رند صاحب ایک سیکنڈ، ایک ووٹر کو پولنگ اسٹیشن پہ، پولنگ بوتھ پہ 3 سے 3.5 گھنٹے لگ رہے ہیں. اب خواتین اور بیمار اور جن کے پیچھے بچے ہیں، کھانا جا کے پکانا ہے، 3-3.5 گھنٹے اور صوبائی بیلٹ پیپرز پر ایک جیسے 2-3 نشانات موجود ہیں، جس کی وجہ سے میں بھی آج بہت زیادہ کنفیوز ہوں. اچھا رند صاحب، اب یہ جو ڈیلے ہے، اور ہم کیونکہ مینول سسٹم پہ ہیں، پرانا جو نظام ہے ہم اس پہ ہیں، ای وی ایم پہ بھی پاکستان میں پراپرلی سیاست ہوئی، بات ہوئی، قانون سازی ہوئی، پھر قانون سازی ہوئی، وہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم پرانے طریقے سے ہی الیکشن کو لے کے چل رہے ہیں، ووٹرز بھی اور الیکشن کمیشن بھی. سوال یہ ہے کہ جو بات ارشاد صاحب نے کی، جو بات شازیہ نے کی، جو بات میر صاحب کر رہے ہیں، جب یہ سوالات اٹھتے ہیں، ایسے میں ہم موبائل فون سروس کے بند ہونے کی بھی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پی کے میں، بلوچستان میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہاں پہ حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، انسیڈنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے لیے پہلے اگر انٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، یا بتا دیا جاتا، تو ووٹرز کے پاس، پارٹیز کے پاس کوئی پیرالل پلان ہوتا وہ بہتر تھا؟ یہ اچانک ہو جانا جو ہے اس کی مجبوری ہے اور اس کو عوام قبول کر لیں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں. نہ مجھے اس وقت یہ وجوہات پتہ ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ ارشاد صاحب کو پتہ ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ جی یہ ریگنگ کے لیے کیا گیا ہے. دیکھیں، کل ایک صوبہ، آپ کا صوبہ ہے ولنریبل ہے بلوچستان، جہاں پہ 2 واقعات پیدر پہ ہوئے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف یہ جماعت ٹارگٹ پہ ہے، یہ نہیں ہے. سر، ایک واقعہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے آفس میں ہوا جس کا کسی پولیٹیکل اینٹیٹی سے تعلق نہیں ہے. تو بیسیکلی ایک میسج یہ کلیئر ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل جماعت یا لیڈرشپ نہیں، آپ کی ریاست کا جو نظام تھا، اس کا جو انتخاب کا عمل تھا، اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج اگر میں بیٹھ کے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ جی کچھ نہیں تھا، صرف ریگنگ کے لیے تھا، تو یہ غلط ہوگا. کوئی پوٹینشیل تھریٹ ہوگا، یہ فیصلہ لیا گیا. دوسری بات، آج جو ارشاد صاحب نے، میں کہیں نہیں کہہ سکتا کہ ارشاد صاحب نے جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں یا شازیہ غلط کہہ رہی ہیں. میں نے کل اسی ٹرانسمیشن میں کہا تھا کہ آج ہم نے جو مومنٹم سیٹ کیا ہوا ہے، کل الیکشن مینولی ہوگا جی، اور یہ چیلنج ہوگا. اسی مینولی چیلنج کا میں نے کل یہاں بیٹھ کے کہا. پرابلم یہ ہے کہ ہم سیکھتے کسی چیز سے نہیں. اگر تو ہم نے سیکھا ہوتا تو یہ ساری جو چیزیں. اور دوسرا، الیکشن پروسیس ہمیشہ سے پاکستان میں اسی طرح سلو رہا ہے. صبح دیر سے نیند سے اٹھتے ہیں. میں نے کینڈیڈیٹس کو، ایک تو وہ ہوتا ہے ڈائی ہارڈ آپ کا نظریاتی کارکن جو خود پہنچتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جسے کوئی دوست کے گھسیٹ کے لاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں گھر جا کے آپ کو منت کر کے لانا پڑتا ہے. اور ایک طبقہ اور بھی ہے جو رات گئے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ لگا رہے گا، 5 بجے سوئے گا اور اگلے دن 3 بجے تک سوتا رہے گا. اچھا، میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کے پاس، لیکن صرف ایک جملے پہ اینڈ کروں گا کہ آج میرے لیے جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے
کہ جہاں پہ اتنی ولنریبلٹیز تھیں, گھنٹہ رہ گیا, یہ خیریت سے گزر جائے, ریزلٹس گزر جائیں. میں نے کل بھی ایک بات اینڈنگ میں کی تھی کہ یہ الیکشن ہے, اس کو سیاسی اختلاف تک رکھیں, اس کو دشمنیاں نہ بنائیں, اس کو ڈریگ. جی بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, اب بھی سیاسی جماعت کے پولنگ ایجنٹ موجود نہیں ہیں, یہ بات رپورٹ ہو رہی ہے اور لاہور سے بھی ہو رہی ہے, لوگ نہیں ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ ان پہ پریشر ہے, ان کو ڈرایا گیا ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ کا پارٹی قائد اندر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پیچھے جماعت کی جو تنظیم ہے جس سے کام کرنا ہوتا ہے, وہ تنظیم کہاں ہے؟ وکلاء کا پولیٹیکل لوگوں پہ وکلاء کو فوقیت دے دینا, ان کے ہاتھ پہ کمان دے دینا, یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ آج جب دنگل سجا ہے تو آپ کے پہلوان اور ان کے سپورٹرز اکھاڑے میں نظر ہی نہیں آ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی تو بات صحیح ہے کہ اگر ایک پارٹی کا اپنا آرگنائزیشن سٹرکچر جو ہے وہ اگر بالکل درم بھرم ہو جائے اور ڈیمالش ہو جائے ان دا سینس, تو پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نیچے تک آتا ہے, اور اس طرح کے جو کانٹیسٹ ہوتے ہیں پھر وہاں پہ وہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا آج ایکسپیرینس ڈفرینٹ رہا. NA 122, PPP 157, سادت ٹاؤن کا پولنگ اسٹیشن الائٹ اسکول جسٹ آؤٹ سائڈ ڈیفینس, بیدیاں روڈ کے اوپر. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہاں پہ کیوس ہوگا, جس طرح کل رات کو میں نے بڑے خدشات کا اظہار کیا تھا 2013 میں کیا ہوا تھا. آئی واز سرپرائزڈ, ویری ویل آرگنائزڈ, ویل لیڈ آؤٹ, فیسیلیٹیشن ہو رہی, رسپیکٹ فار سینئرس, پولیس کا گڈ کنٹرول, ریسکیو پولیس, لیڈی پولیس. میں تو علاقہ ڈیفنس, اس کے علاوہ میں نہیں الائٹ اسکول میں تھا, الائٹ اسکول میں, پرائیویٹ اسکول میں تھا. لیکن یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بھی اسی میں ہوئے تھے. میں نے کہا نہیں, میں ان کو شاباش دے کے آ کے, اور میں نے کہا یہاں پہ کوئی آپ کی ذمہ داری ہے, وہ گریڈ 16-17 کے افسر تھے, کوئی فلان محکمے کا, پنجاب گورنمنٹ کا. میں کہا یہاں پہ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, یو رسپانسبل, یہ آپ کا ایک نیشنل رسپانسبلٹی ماڈل. تو سنیں, میں اور DHA کے پولنگ اسٹیشن میں گیا NA 122, اینڈ آئی فاؤنڈ کہ یہ جو انڈیپینڈنس والے ان کے کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات سن لیں, میں نے کو کہا یار آپ کے کیمپ لگے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا جی ہماری گڈ لک. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی, میں نے کہا یہ جو انٹرنیٹ کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا, انہوں نے کہا جی ہم بھی اتنے بچے نہیں ہیں, ہمیں پتہ تھا یہ ہوگا, ہم نے اپنے IT کے ایکسپرٹ سے ایسے ایپس بنا دیے ہوئے ہیں اور دوسری مزے کی بات سنیں جی, یہ جملہ سن لیں, اس نے کہا کہ جی ہم نے اپنے لوگوں کو کہا یہ جاؤ دوسرے والے پہ اوپنلی جاؤ. سب کے پاس اینڈرائڈ ہے, سب کے پاس آئی فونز ہیں, کوئی یہاں پر دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ایڈوانس میں ہم نے ایڈوانس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا تھا, ٹرین کر دیا تھا کہ کینڈیڈیٹس خسرہ نمبر, فلان نمبر, سلسلہ نمبر, اور انہوں نے کہا کہ جائیں فلاں ساتھ والے کیمپ میں جہاں پہ دوسرا لیٹس سے شیئر ہے, تو آپ اس سے لیں سلپ, لیکن جائیں جو کرنا جو آپ نے کرنا. میرا یہی سوال رانا صاحب آپ سے ہے کہ ایک تو یہ جو پہلو جس کی بات ارشاد صاحب نے کی, شازیہ نے کی, دوسرا جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بریگیڈیئر صاحب بتا رہے ہیں, لیکن الیکشن ڈے پالیٹکس یا الیکٹورل ڈے یا پول ڈے پالیٹکس انٹائرلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت کی تنظیم ہی نہیں ہے, اس کے اثرات بھی آج نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ ہمیں نہ تو رائے قائم کرنے کا حق ہے, نہ ہمیں رائے دینی چاہیے. جس جماعت کے سب سے زیادہ امیدوار ہوں, جس جماعت کے خوف سے آپ ان کے لوگوں کو اٹھانا بھی شروع کر دیں, جس جماعت کے خوف سے آپ ان کو کیمپ بھی نہ لگانے دیں, اور آپ تنظیم ہی نہیں ہے. یہ تو خواہش ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. تنظیم نہ ہو تو کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے, تنظیم نہ ہو تو نیٹ بند نہیں ہوتا, تنظیم نہ ہو تو لوگوں کو تنگ نہیں کیا جاتا, تنظیم نہ ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اتنے یہ جیتیں گے اور ہماری طرف آ جائیں گے. تنظیم نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہی نہیں, امیدواری نہیں ہوتی. ایک تو میں تھوڑا سا معذرت سے میں یہ کہہ دوں, جن کی تنظیم نہیں نہ ہوتی ان کا حال کیسا ہوتا ہے وہ مسلم لیگ کاف سے پوچھیں, وہ تحریک استحکام پاکستان سے پوچھیں, وہ پرویز خٹک صاحب سے پوچھیں, جن کو ہر چیز میسر ہے. دیکھیں میں تو توقع کر رہا تھا, چونکہ یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں,
یہ جس علاقے میں گئے ہیں, میں تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ واقعی الیکشن کمیشن, اور سر میں عرض کر رہا ہوں الیکشن کمیشن کو تو ہمیں داد دینی چاہیے. میں تو صبح اٹھ کے گھر سے باہر گیا تو ایک الیکشن کمیشن کی گاڑی کری تھی, انہوں نے مجھے کہا ناشتہ بھی آپ نے کرنا ہے, اور پھر مجھے پولنگ اسٹیشن پہ لے کے گئے, مجھے ناشتہ بھی کرایا. جاتے سر انہوں نے کہا آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ بتائیں کون سے نشان پہ آپ نے کس پہ نشان لگانا, پھر پکڑ کے نشان. چلیں اچھا ہوا یہ بھی انہوں نے آپ سے پوچھ لیا, یہ بھی اچھا ہے کہ انہوں نے آپ سے پوچھ لیا. بات یہ ہے کہ یہاں سے لاہور سے صبح 5 بجے سے نمائندے اس موبائل پہ رانا صاحب اس موبائل پہ تو رات کو آدھے سے زیادہ امیدوار پی ٹی اے کے ڈرا کر گئے تھے. موبائل اتنا فورسڈ ہے. رانا صاحب وہ ویڈیو صحیح ہے جو رانا ثناء اللہ کے حلقے کی چل رہی ہے جس میں لوگ وہ پریزائڈنگ آفیسر سے ڈانٹ رہے ہیں کہ جعلی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, اپنی بات یہ ہے دیکھیے تحریک لبیک کے لوگ ہیں جی, انہوں نے باقاعدہ اپلیکیشن بھی دے دی ہے. لیکن کیا ہوگا مثلا جس طرح ابھی میں ایک پیمرا کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے آج نوٹس ملا ہے کہ کچھ چینلز کو کہ جناب آپ نے الیکشن سے ایک دن پہلے بریکنگ نیوز کے طور پر فلاں انٹرویو کیوں کیے, جس وقت وہ انٹرویو چل رہے تھے تو کیا پیمرا کو نہیں پتا تھا جس وقت وہ انٹرویو چل رہے تھے؟ اچھا مجھے میں ایک بریک لیتا ہوں یہی ہے کہ یہ الیکشن کو جیتے یا ہارے, میں دعا کرتا ہوں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ الیکشن پاکستان کا نہیں تھا, یہ الیکشن جس کا تھا اسی کا تھا. تنظیم پہ معاملہ پہلے الیکشن کمیشن کے پاس گیا, پھر ہائی کورٹ گیا, پھر سپریم کورٹ گیا, وہاں سے فیصلہ آیا, پھر اس کے بعد جو گراؤنڈ میں لوگ ہیں جو عہدیداران ہیں وہ کدھر ہیں, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ کو پتا ہے کدھر ہیں, نکلنے دے رہے ہیں آپ, کس نے روکا ہے؟ اچھا آپ کو کچھ نہیں پتا؟ میں تو صبح اب ایک منٹ شازیہ ایک منٹ کل رانا صاحب نہیں صرف ایک منٹ اچھا ایک منٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے. بریک کے بعد رانا صاحب آپ نون لیگ کا جھنڈا لے کے نکلے اور آپ بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے, ہم اس کا ذکر بھی کریں گے, پھر بات 9 مئی پہ بھی آئے گی, یہ بھی ذہن میں رکھیں, پھر بات 9 مئی پہ بھی آئے گی, 9 مئی کی بات بھی ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو 92 نیوز ہیڈ کوارٹر میں, الیکشن ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید کہیں گے. یاسین آزاد صاحب, اب 19 منٹ باقی ہیں جو پولنگ کا مقررہ وقت ہے وہ ختم ہونے میں. جو ہمارے ویورز ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتائیے گا کہ اگر 19 منٹ کے دوران آپ پولنگ اسٹیشن کے احاطے میں چلے جاتے ہیں, حدود میں چلے جاتے ہیں, تو کیا آپ اس وقت تک باہر نہیں آئیں گے جب تک آپ کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا, یا ٹائم ختم ہو جائے تو اگر آپ حدود میں موجود بھی ہیں تو آپ ووٹ نہیں کر سکتے؟ سر جو حدود کے اندر چلے گئے قانونی اعتبار سے اگر 5 بجے کا ٹائم ہے اور ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوا تو ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا باقاعدہ ٹائم دیا جائے, چاہے رات کے 12 بج جائیں. قانونی اعتبار سے جو احاطے کے اندر چلے گئے ان کو ووٹ کاسٹ ہر حالت میں کرنا ہے. صحیح ہے. آپ جو احاطے سے باہر ہیں, گھروں سے 5 بجے کے بعد آ رہے ہیں, وہ نہیں تو ان کو موقع نہیں ملے گا. دوسرا ایک چیز اور میں اسی میں کہا, دوسرا ایک بات میں بتاؤں کہ جو باہر کے آبزرور آئے ہیں, ابھی بھی میں نے ان کی نیوز دیکھی ہیں, وہ تو اپنی جگہ کہتے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں سسٹمیٹیکلی ہر چیز چل رہا ہے, ان کا اپنا آبزرویشن ہے. آپ ان کو باہر سے اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ غیر دارانہ طور پہ اپنا تجزیہ پیش کریں. میں سمپل یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر میں مثلا گھر کے اندر کوئی پروگرام کرتے ہیں نا, مہمانوں کو 500,000 مہمانوں کو بلائیں گے نا, تو آپ ہر مہمان کو انٹرٹین نہیں کر پاتے, ہر ایک کا ڈفرینٹ وے میں آپ ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. اتنے بڑے الیکشن میں کہیں نہ کہیں جو چھوٹے موٹے واقعات ہو رہے ہیں وہ ملک کے انٹرسٹ میں ہمیں اس کو اگنور کرنا پڑے گا, ملک کے انٹرسٹ میں, کیونکہ میں نہیں چاہتا میرا ایک سوال جو ہے, دیکھیے جو اس سے بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, آپ کے شعبے کے لوگ وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جس سے متعلق بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے متعلق, وہ کیوں نہیں اپنے پولنگ ایجنٹ فراہم کر سکے, یا وہ کیوں نہیں اپنے لوگوں کو لا سکے؟ کیا یہ ان کی ناکامی نہیں ہے؟ یہ ان لوگوں کی ناکامیاں بھی ہے جن کو آپ نے ووٹ دیا, جو پی ٹی آئی کا پراپر وے میں ممبر بھی نہیں بنا تھا. آپ نے صرف اس گراؤنڈ پہ ان کو اٹھا کے ٹکٹ دے دیا کہ شاید ان کو کوئی نہیں چڑھے گا.
انہوں نے کوئی ورک ہی نہیں کیا تو وہ بیچارے 1 مہینے یا 15 دن کے اندر کیا کیا کریں گے. میں اپنے ان برادری کے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے سینئر موسٹ جو ہے نا الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی لوکل باڈی کا بھی الیکشن نہیں لڑا ہوگا, ان کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں اس فیلڈ میں. جی الیکشن لڑنے کے لیے دیکھیں, میں باہر کی سیاست میں ہوں نا, میں زندگی بھر الیکشن لڑتا رہا. میں 16 سال سندھ بار کونسل میں, 11 سال پاکستان بار کونسل میں, 27 سال بار کونسل میں لگائے میں نے, صرف باقی چیزوں کو چھوڑ کے. جی تو انتخابات میں حصہ وہی لیتا ہے جس کو پتہ ہے, جو انتخابات میں حصہ لیتا ہے اسی کو پتہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا. ایک اناڑی آدمی فرسٹ ٹائم اگر قومی اسمبلی کے لیے آ جاتا ہے اور وہ بھی اپنی انفرادی حیثیت سے الیکشن لڑتا ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہیں گے کہ وہ پولنگ ایجنٹ بھی دے گا اور سارا میر صاحب دے گا؟ اور اناڑی پن کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیں ہماری تو ڈبیٹ ختم ہو جاتی ہے نا. آپ کے تو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں, نئی پاپولیشن آ رہی ہے, تو کسی نے تو ٹرین کرنا ہے نا ان کو. ہم ان کو اگنور تو نہیں کر سکتے جی کہ جی وہ بچے ہیں, وہ نئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. بھی ہے فیسیلیٹیشن ہوتی ہے پولنگ سٹیشنز کے اوپر, وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, پھر آپ اندر جا کے کرتے ہیں. بٹ سمپلی ان کو ڈسمس کر دینا, دے ڈونٹ نو, آف کورس دے ڈونٹ نو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الیکشنز ہو تاکہ پوری قوم آئے. بالکل. تو جب قوم ہی نہیں اندر آئے گی تو پھر آپ کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں. میں بھی بات کر رہا تھا, میں 16 تاریخ کو میں ہاؤس آف لارڈز میں تھا جی, اور وہاں مجھے لارڈز ملے, 3 لارڈز ان پرٹیکولر. دے شوڈ نو فیتھ ان آر الیکشنز. میں ہاؤس آف کامنس کے ممبرس کو ملا, کچھ پاکستانی تھے, کچھ انگریز تھے. دے شوڈ نو فیتھ ان آر الیکشنز. اب وہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے بیکاز آف ڈپلومیسی. ہم یہ سیلوٹیشنز ہوتی ہیں, ابھی آپ نے کہا فورن آبزرورز, وہ ان کو کیا پتہ ہے یار. پاکستان ٹیم فورن کوچ لے کے آتی ہے, جیت جاتی ہے وہ. اس کو کوچ کو کیا پتہ, فورن کوچ کو, کہ ہمارے ڈائنامکس کیا ہیں. لوکل ڈائنامکس آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یو مسٹ بی ویل ورسڈ ان اٹ ٹو آبزرو ہاؤ ڈو یو نو واٹ از گوئنگ آن اینڈ واٹ ناٹ. ہم تو ماسٹرز ہیں اس چیز کے, اور یہ بریگیڈیئر صاحب نے صحیح بات کی ہے, ہم تو ایکسپرٹس ہیں, ہم تو کرتے رہیں گے, لیکن ہاؤ لانگ فار. اور آج ہم ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہے, ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں, الیکٹورل پروسیس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, جب ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں شازی صاحب, بریگیڈیئر صاحب کو تو خوشگوار آج تجربہ رہا نا. وہی کہہ رہا ہوں, 2 اوپینین اطمینان بخش ہے نا. ایک اوپینین آپ کی ہے, ایک ان کی ہے, اس کو بھی تو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. تو سسٹم میں لازمی نہیں ہے کہ پورا سسٹم ہی ہم کہیں کہ اسی میں خرابی ہے. فیصل, جب ایک فلم چلتی ہے, دنیا کی کوئی فلم لے لو, ڈز دا رانگ سائڈ ون اور دا رائٹ سائڈ ونس؟ رائٹ سائڈ آلویز ونس. یہ مورل ہے سوسائٹی کا, ادروائز یو آر گوئنگ انٹو کیوس. تو ہم نے کیوٹک سچویشن کو بچانے کے لیے ہم ایک سینسیبلٹی پہ لے کے آتے ہیں, اور سینسیبلٹی ایک ہی طریقے ہے کہ بھائی ایک کنسنسس سے آپ اس کو ٹھیک کر لو. صحیح ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم اس طرح کے ہیں جس طرح ہالینڈ, ڈنمارک, وہاں پہ وہ ٹرانسپیرنسی, ہمارا اپنا ایک یونیک پولیٹیکل کلچر ہے, ہمارا اپنا یونیک الیکشن کلچر ہے. ہمارے ہاں ہم جو مرضی کر رہے, ہم الیکشن سے کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے. سن لیں, میں $126 بلین ڈیٹ, میری بات سنیں, ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. ہاں الیکشن, یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان, میں مانتا ہوں پچھلے کتنے الیکشن دیکھ رہے ہیں, کوئی الیکشن میں کرپٹ پریکٹسز, میل پریکٹسز پہ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ فلاں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, وہ پنش کر کے اس کو نل اینڈ ووائڈ کر دیا گیا اس دن کا الیکشن نہیں. سو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اس مرتبہ پھر وہ چیزیں نکلیں گی. ہو سکتا ہے کہ ایسے پولیٹیکل لیڈرشپ آ جائے, ایسی کلین لیڈرشپ آ جائے کہ وہ کہے دس از دا ٹائم فار. دیکھیں جی, یہ تو ووٹر کا کام ہے. یہیں پہ آزمائے ہوئے لوگ ہی ہیں نا, آپ مجھے بتائیں. تو پھر بتائیں, میں نے عمران خان کا نام نہیں لیا. بات سنیں, میں ایک بڑی لیکن آپ اور لیڈر کون, تو یہ ووٹر کا کام ہے. اچھا, محسن نقوی صاحب گفتگو کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب گفتگو کر رہے ہیں. آپ سن لیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کہتے ہیں, پھر آگے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ان کو بھی سن لیں. اللہ نہ کرے جہاں پہ کسی کی نالائکی یا کسی وجہ سے کچھ ہوا ہے, دعا کریں یہ بھی تھوڑا سا جو ٹائم رہ گیا خیر خیریت سے گزرے, اور لوگ جو لوگ ووٹ ڈالیں ہیں اپنے ووٹ ڈالیں خیریت سے اور گھر جائیں. اچھا سر, یہ سب سے بڑا لوگوں پہ یہ تھا کہ جو الیکشن کے لیے آپ کو لایا گیا, اور الیکشن کا بہت بڑا ایک سوالیہ نشان تھا
کہ شاید آپ لوگ سیریس نہیں ہیں الیکشن کروانے میں، لیکن آج آپ نے وہ بھی خیر و خیریت سے خیر خیریت سے ہو گیا، خیر خیریت سے ہو اور دوسرا آپ نے آج ایک مثال بھی سر قائم کی کہ یہ پہلا سی ایم ہے جس نے لائن میں لگ کے ووٹ کاسٹ کیا، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے آگے آپ پروٹوکول کے ساتھ بھی ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے؟ اور دوسرا یہ جو ایک ابہام تھا ان لوگوں کا آپ کیا جواب دیں گے جو یہ کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب الیکشن نہیں کروانا چاہتے اور یہ خود ہی رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ ٹائم گزارا، پوری ٹیم نے، ہماری پوری ٹیم نے، جس کو کہوں گا کہ محنت سے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ منسٹرز ہیں، سب نے بڑی عزت کے ساتھ ٹائم گزارا۔ نقوی صاحب آج ووٹ بھی کاسٹ کر دیا اپنا، آپ نے جس کو ووٹ کاسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطمئن ہے اسے کہ وہ؟ میں اپنے بڑا دلی طور پہ مطمئن ہو کے ووٹ ڈالا ہے۔ نقوی صاحب آج خیر سے الیکشن کا عمل خیر سے مکمل ہو گیا ہے اور نگران حکومتوں سے اب منتخب حکومتوں کو اقتدار منتقل ہوگا۔ نمبر ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا، کیا کھویا کیا پایا؟ آپ نے ریکارڈ توڑ ترقیاتی کام کیے، صرف منار پاکستان آپ کے ہاتھ سے بچا، باقی آپ نے پورے لاہور کا سارا کام کیا ہے۔ تو آپ اپنا تجربے کے بارے میں تجربہ انشاءاللہ کسی دن بیٹھ کے تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو باقی وقت ہے وہ بھی خیر و خیریت سے گزر جائے۔ یہ تقریباً اب 11 منٹ باقی ہیں اور پولنگ کا وقت ختم ہونے میں 5 بجے پولنگ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب اس وقت میں توسیع نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہیں ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے ہی نکلیں گے۔ اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی سسٹم کی بہتری کے لیے، ارشاد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ای وی ایم پہ قانون سازی ہوئی، آئی ووٹنگ کی بات ہوئی، پھر وہ قانون سازی دوبارہ کی گئی اور اس کو ختم کیا گیا۔ ای وی ایم کے حق میں بہت سے فضائل آئے اور ای وی ایم کی مخالفت میں بہت سی باتیں ہوئیں، تو اب سسٹم بہتر کیسے ہوگا؟ کیا قانون سازی پہ ہم دیکھتے ہیں تو حکومت میں آ کے رنگ اور ہوتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے، اپوزیشن کی باتیں اور ہوتی ہیں، اگلا الیکشن بھی جو آپ کے ریزرویشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح چلنا ہے؟ ہمارا ہر حکمران، ہر وزیر، ہر سیکٹری، ہمارا ہر دانشور کہتا ہے کہ جی ایف بی آر کو سے کرپشن آپ نے ختم کرنی ہے تو ڈیجیٹلائز کر دیں، سسٹم کو ڈیجیٹلائز کر دیں۔ یہ مین پاور جب ایلیمنیٹ کریں گے تو کرپشن، ایک پرچون فروش کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تو ڈیجیٹلائز کریں، اور پوری دنیا میں ہوا ہے۔ آپ انڈیا میں بھی ریڑھی سے بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو وہاں بھکاری اپنا وہ دکھاتے ہیں کیو آر کوڈ۔ یہاں یہ ایک عجیب، ہم مطلب ایک کسی جزیرے میں بستے ہیں، یہاں کلچر کی بات ہوتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گدھا گاڑی ہمارے کلچر کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیڈران گدھا گاڑی پہ کیوں نہیں پھرتے؟ یہ V8 اور رینج روور یہ کیوں پھرتے ہیں؟ اور بھائی آپ نے چنگچی میں رہنا ہے، گدھا گاڑی میں رہنا ہے، یا آپ نے جانا ہے اس ایج میں، سپیس ایج میں آپ نے جانا ہے؟ ایک بات۔ دوسرا، ای وی ایم کو جو ختم کیا گیا وہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ جو لوگ ہمیشہ دھاندلی سے الیکشن جیتتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ ووٹوں کی خریداری کرتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ آج کی طرح اپنی مرضی کے پولنگ اسٹیشن بنا کے الیکشن جیتتے ہیں، انہوں نے اے وی ایم کو برداشت نہیں کیا، کیونکہ اے وی ایم ہوتا تو یہ راستے بہت سارے بند ہو سکتے تھے۔ کیا یہ ایک پارٹی کی تنظیم نہیں ہے؟ میں مان لیا، بالکل میں مانتا ہوں۔ کیا پولنگ اسٹیشن اس تنظیم کے نہ ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو گئے؟ کیا یہ جو موبائل فون آج بند ہوا ہے اس لیے بند نہیں ہوا کہ لوگ معلوم نہ کر سکیں اپنا پولنگ اسٹیشن؟ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ہم تیسرے پولنگ اسٹیشن سے چکر لگا کے آ رہے ہیں، وہ شکایت کر رہے تھے بیچارے، بوڑھی خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ ساتھ کوئی پھر رہا ہے۔ دیکھیں سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 85 کے غیر جماعتی الیکشن تھے، اس سے تو بہتر ہونے چاہیے تھے، 88 سے تو بہتر ہونے چاہیے۔ 18 کے الیکشن پہ سب لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ نہیں کہتے جی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ جب آپ اس سے بہتر الیکشن کرانے چاہیے تھے یا اس سے بدتر کرانے تھے۔ ہم جو رونا رو رہے ہیں وہ یہ نہیں رو رہے کہ جی فلاں کو فائدہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، ہم رو رہے ہیں کہ اگر یہ کلچر ہوگا تو جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، معاشرہ بہتر نہیں ہوگا۔ آپ کرپشن کے کلچر کو، بے ایمانی کے کلچر کو، میرا جو دیکھیں جو آپ نے بات، آپ سے سوال ہے، مجھے یہ بتائیں
کہ ایک پارٹی جو ہے اگر وہ ہو جائے تو ووٹر کے حق بھی ختم ہو گئے, حقوق ختم ہو گئے. بھائی میں ووٹر کے طور پر میں تکلیف جو آج ہوئی ہے مجھے یا میرے جیسے لاکھوں لوگوں کو, وہ ووٹرز کو ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے ہم آج بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی تھی ہم اسی دور میں کھڑے ہیں. میرا سوال یہ ہے, دیکھیے میرا سوال یہ ہے, ہم نے سسٹم کو آگے لے جانا ہے. آگے لے جانے کا حل یہ ہے کہ آپ کوئی سسٹم لائیں جس میں کسی کی فیور نہ ہو, کسی سے انتقام نہ لیا جا رہا ہو. صحیح ہے. وہ جو کینڈیڈیٹ ہے, ایک کینڈیڈیٹ موجود ہے نا, آپ کا خیال ہے وہ اتنا بے وقوف ہے جس نے کروڑ روپیہ یا 50 لاکھ اپنے الیکشن لڑائے ہے تو اس نے اپنا پولنگ ایجنٹ نہیں بٹھایا ہوگا؟ آپ اتنا اہم کیوں سمجھتے ہیں بھائی اس کو؟ بھائی نہیں بیٹھنے دیا گیا. اور یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے. ہمیں پروف کرنا ہوگا. ہاں کیسے پروف کرنا ہوگا؟ کیسے پروف کریں؟ میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. میں کر سکتا ہوں. یہ ہمیں پروف کرنا ہوگا. میں 2 لوگوں سے مل کے آیا ہوں. ارشاد صاحب آپ ذرا 2019 کا بتائیں نا. ہاں ذرا پلیز آپ ذرا وہ بتا دیں. دیکھیں یہ میں آن اوتھ بات کر رہا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے نا ATS, وہ جو RTS بند ہو گیا, میاں شہباز شریف صاحب کے قریبی ساتھی نے 5 جرنلسٹوں کی موجودگی میں 2019 میں ہمیں یہ بتایا کہ 11 بجے میرا وکیل بھائی ملا آپ کو سر 11 بجے جب ایک جماعت جس کا آج نام لینا معیوب ہے, ایک جماعت کے جو کینڈیڈیٹس جو تھے ان کے لیڈ 125 کینڈیڈیٹس کی لیڈ تھی. 125 کینڈیڈیٹس لیڈ پر تھے. تو میاں شہباز شریف صاحب نے راول پنڈی میں فون کیا ایک اہم شخصیت کو اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا, یہ تو تباہی آ جائے گی, یہ تو ایک جماعت جو ہے بالکل مختار کل ہو جائے گی. پھر یہ ہوا کہ 11:30 بجے RTS بند ہو گیا. یہ آن ریکارڈ 5 جرنلسٹ میں نام لے سکتا ہوں, وہ زندہ سلامت ہیں. اور یہ بات میں پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں اور ایک جرنلسٹ اور بھی بتا چکے ہیں اپنے پروگرام میں. جی تو RTS بند ہو گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, RTS بند ہونے کی شکایت ہماری اسی ٹرانسمیشن میں 18 میں سب سے پہلے شفقت محمود نے کی تھی. اس نے فون کر کے ٹی وی چینل سے کہا تھا کہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے آ کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.